السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے فضیلت کے بارے میں دوسری ویڈیو بھی آ گیا۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ جو لوگ پہلی ویڈیو نہیں دیکھا وہ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز میں نے اپنے پروردگار کی بہترین شکل میں زیارت کی۔ اس وقت اس نے فرمایا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقربین فرشتے کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، آیا اللہ تو خوب جانتا ہے، مجھے علم نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میری دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا اور میں نے اس کی خن کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں محسوس کی۔ اس کے بعد میں نے تمام آسمانوں و زمین کی ضروری اشیاء معلوم کر لی، اور اس علم دینے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مقربین فرشتے کس معاملہ میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ان کی گفتگو ان اعمال کے متعلق ہو رہی ہے جن سے گناہ جھڑتے ہیں۔ پس گناہ جھڑتے ہیں نماز کے بعد مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے، اور مسجد میں دوسری نماز کے انتظار کرنے کے واسطے بیٹھنے سے، اور گناہ جھڑتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پاؤں چل کر مسجد میں جانے سے، اور بیماری یا جھاڑے میں پوری طرح وضو کرنے سے۔ اور جس نے یہ کام کیے بھلائی کے ساتھ زندہ رہے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف حدیث 7واں نمبر حدیث، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے گناہوں کی آگ بھڑکاتے ہو اور اس میں جلتے رہتے ہو، اور جب تم نے صبح کی نماز ادا کر لی تو وہ آگ بجھ گئی۔ پھر صبح سے ظہر تک تم گناہوں کی آگ بھڑکاتے ہو اور اس میں جلتے رہتے ہو، لیکن جب ظہر کی نماز پڑھ لی تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر ظہر سے عصر تک اپنے لیے آگ روشن کرتے ہو اور اس میں جلنے کا سامان کرتے ہو، اور عصر کی نماز پھر اس کو سردی کر دیتی ہے۔ پھر عصر سے مغرب تک گناہوں کی آگ تیزی کے ساتھ شعلہ جن ہوتی ہے اور جھلس دینا چاہتی ہے، مگر مغرب کی نماز اس کو پھر بجھا دیتی ہے۔ اسی طرح مغرب سے عشاء تک گناہوں کی آگ خوب بھڑکائی جاتی ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو وہ آگ بجھ جاتی ہے اور تم پاک صاف ہو کر سوتے ہو۔ پھر سونے کی حالت میں تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ تم جاگ جاؤ۔ 8واں نمبر حدیث، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ سے منادہ کراتے ہیں، اے لوگو اٹھو، جو آگ تم نے گناہوں کی جلائی ہے اس پر پانی ڈالو اور اس کو بجھاؤ۔ تو نمازی آدمی تو اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بے نمازی جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتی ہے۔ 9 نمبر حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 500 نمازیں پڑھو، رمضان شریف کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ دو، علماء حق کی اطاعت کرو، پھر داخل ہو جاؤ اپنے رب کی جنت میں۔ 10 نمبر حدیث، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس زمین پر نماز پڑھی جاتی ہے وہ زمین کا حصہ اپنی چاروں طرف والی زمین پر فخر کرتا ہے اور نہایت خوش ہو کر اس نماز کی وجہ سے پھولا نہیں سماتا ہے، پھر اس کی خوشی کی انتہا 7ویں زمین تک ہوتی چلی جاتی ہے۔ 11 نمبر حدیث، صاحب زیادہ اجر کہتے ہیں کہ جب کسی نے اول وقت نماز پڑھی تو اسی وقت یہ نماز نور بن کر آسمان پر سے گزرتی ہوئی عرش الہی کے قریب پہنچتی ہے، اور اس وقت سے قیامت تک نمازی کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، اور اس نمازی کو کہتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ 12 نمبر حدیث، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لے تو اس نماز کے نور سے ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس فرشتہ کی یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ قیامت تک نماز پڑھتا رہے تاکہ اس کی نماز کا ثواب اس نمازی کو پہنچتا رہے۔ 13 نمبر حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد پابندی سے 4 رکعتیں پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتی ہے۔